السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، کل ہم نے 1971 کی فلمیں جو دکھائیں شروع کے 3 مہینوں میں جو آئی تھیں، ہم اس کی تفصیل پوری بتا رہے ہیں 1971 کی. ہم آپ کو بتا بھی چکے تھے کہ اس وقت حالات کیا تھے. ظاہر ہے آگے جا کے دسمبر میں، کیونکہ یہ سانحہ ہوا تھا پاکستان کا، تو اس میں اس وقت تک کیا کیا حالات بنتے گئے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے. لیکن جو کل کی فلمیں تھیں ان میں ہم 3 فلمیں ریلیز کے اعتبار سے جو ان 3 مہینوں میں جنوری، فروری اور مارچ میں آئی تھی، اس کو ہم مس کر گئے تھے. پہلے ہم ان کو بتا دیتے ہیں، پھر اگلی فلموں پہ آتے ہیں. ایک فلم تھی مہربان، ناز سینما تھا پنڈی کا. قاضی ظہیر جو تھے اس کے ڈائریکٹر تھے، اور شبانہ رزاق سلطانہ یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور یہ قاضی ظہیر، اگر کوئی مجھے ٹھیک کر دے تو وہ قاضی یہ ظہیر ریحان ہی تھے جنہوں نے بھیا فلم بھی بنائی تھی وحید باز صاحب کی. اور ہمارے ساتھ انٹرویو کیا تھا جاوید جبار صاحب کا. جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ظہیر ریحان ان کے فیوریٹ ڈائریکٹر رہے ہیں، اور کیونکہ جاوید جبار کافی حوالے سے جانے جاتے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں سینیٹر بھی رہے ہیں، کتابوں کے آتھر بھی ہیں، خود وہ اداکاری بھی کرتے رہے ہیں اسٹیج پہ. اور نہ صرف اداکاری کرتے رہے بلکہ انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، پاکستان کی پہلی انگریزی فلم تھی جس میں عثمان پیرزادہ صاحب ہیرو تھے. اور مہرین جبار جو ہیں بڑی مایہ ناز ڈراموں کی ڈائریکٹر ہیں، رام چند پاکستانی بنائی تھی، ان کے والد ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے فیوریٹ قاضی ظہیر ریحان، یعنی کہ ظہیر ریحان بتایا تھا. آگے فلم پہ آ جاتے ہیں. اصغرا فلم کا نام ہے. ساون نے ٹائٹل رول کیا تھا. نولٹی سینما تھا. خلیفہ سعید جو تھے اس کے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے اور فلمیں بنائی ہیں، کافی حوالوں سے جانے جاتے ہیں. نغمہ ماپارا اعجاز سلطان راہی جو ہے اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی والی فلم تھی مسٹر 303. ایمپیریل سینما تھا جو کہ اب ایمپیریل مارکیٹ بن چکی ہے. رانی نصر اللہ بٹ ادیب سلطان راہی رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اسلم ڈار صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اور پچھلے سال کی جو فلمیں تھیں 1970 کی، اس میں ہم نے ایک فلم بتائی تھی آخری چٹان. اس میں بھی یہی کاسٹ تھی، نصر اللہ بٹ اور ادیب اور رانی. اور ہم نے ایک گانا بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ہم ہیں دیوانے تیرے ہم سے نگاہیں تو ملا، جس کو انڈیا نے اپنی فلم میں جس کی دھن کو چوری کر کے لگایا تھا، وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا. اب آتے ہیں جناب اگلی فلموں پہ. 26 نمبر فلم تھی گھنگرو جو 1971 میں ریلیز ہوئی. نشاط سینما تھا راولپنڈی کا. ایمپیریل 16 اپریل تھی. سدھیر سلونی سلطان راہی نبیلہ اور امتیاز قریشی یا امتیاز قریش اس کے ڈائریکٹر، کیونکہ 2 بندے تھے، بعد میں امتیاز قریشی بھی ایک آئے تھے، اب یہ پتہ نہیں کون سے والے ہیں. پھر آگے ایک ہی اخبار پہ یہ اشتہار ہے اگلی فلم گھنگرو کے ساتھ. تیری صورت میری آنکھیں. ناز اور پلازا سینما کی ہم نے ویڈیو کی ہے. ناز بھی ختم ہو چکا ہے اس وقت تک. اور زیبا، محمد علی، تمنا، ریحانہ صدیقی، مسعود اختر اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور یہ اس میں لکھا ہوا یہ معاشرے کے ستائے ہوئے ان بے گناہ انسانوں کی دردناک کہانی ہے جنہیں سماج نے ناانصافی کیا ہے اور دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ایس سلیمان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زیبا اور محمد علی صاحب کو ایس سلیمان صاحب نے شاہد کو رکھنے سے پہلے ان کو بہت رکھا. تو اگلی فلم آ جاتے ہیں جناب. بڑی مشہور فلم ہے 28 نمبر فلم انصاف اور قانون. شباب کرانوی اس کے ڈائریکٹر تھے. اور یہ فلم آئی تھی جناب صاحب زیبا، محمد علی، زرکا، ریحانہ، لہری، سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور یہ فلم بھی بڑے حوالوں سے جانی جاتی ہے. محمد علی صاحب کے ڈائلاگ تھے جج صاحب میرے 14 سال واپس کر دیں، میری جوانی واپس کر دیں، وہ بڑے مشہور ہیں، جن کی بعد میں بڑی پیروڈی ہوئی، عمر شریف صاحب کرتے ہوتے تھے. اس کا ایک گانا میرا بڑا فیوریٹ ہے، تو اگر برا نہ مانے تو تجھے پیار میں سکھا دوں. زیبا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں اور وہ محمد علی صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے زیبا صاحب سے جب انٹرویو کیا تھا تو ان سے پوچھا تھا کہ یہ جھکی جھکی نگاہیں آپ کو پسند ہے یا تو اگر برا نہ مانے پسند ہے. ہم نے انٹرویو میں ان سے پوچھا تھا. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی میں اپنی یادداشت تو اگر برا نہ مانے بھی اپنی یادداشت پہ ہی کام کیا، لیکن اس میں بھی 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا، میرے خیال میں یہ بھی اسی فلم کا گانا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. 29 نمبر فلم پرائی آگ نولٹی سینما ہے. رضا میر اس کے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے ناگمنی بنائی تھی. اور ندیم، شمیم آرا، مسعود اختر، کوی. مسعود اختر کتنا نام تھا، کتنا نظر آتے تھے اس وقت، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. کوی صاحب ان کے اس میں شامل تھے. اور جذباتی کشمکش کی انوکھی داستان یہ لکھا ہوا ہے جناب صاحب، بڑا زبردست. اچھا آگے والی فلم پہ آ جائیں جناب. 30 نمبر فلم ہے
رب راکھا تاج محل سنیما ہے، کے خورشید اس کے ڈائریکٹر، کے خورشید نے پنجابی فلمیں تھوڑی کم بنائی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے بنائی ہیں. حسنہ رانی، اقبال حسن، یوسف خان، علی اعجاز اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے والی فلم ہے پیار دے پلیکھے، امپیریل سنیما ہے، ایم اکرم اس کے ڈائریکٹر ہیں. فردوس، عنایت حسین بھٹی، سلونی کیفی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. عنایت حسین بھٹی صاحب اور کیفی صاحب ظاہر ہے دونوں بھائی تھے، ایک ساتھ کافی آئے ہیں. آگے جناب ایک ہی اخبار پہ 3 اشتہارات ہیں. غرناطہ فلم ہے جناب، شبستان سنیما پر آئی ہے. زرکا اس ٹائم تک آ چکی تھی، وہ بھی شبستان پہ آئی تھی، بعد میں یہ اس کے بعد بنی غرناطہ. زرکا کی جو ہے اس کے ڈائریکٹر تھے جو ریاض شاہد کا ایک اور شاہکار، شاندار شاہکار، اور اس وقت کے حساب سے انہوں نے دیا ہوا 20 لاکھ کی لاگت سے یہ فلم تیار ہوئی تھی. اور ریاض شاہد اس کے ڈائریکٹر تھے، جس طرح میں نے بتایا. نسیم حجازی جن کے ہم بڑے ناول پڑھتے ہوتے تھے جی، یہ اس کی رائٹر تھے. اور اس کی کاسٹ میں روزینہ، یوسف خان، تالش، آسیہ، اسلم پرویز. اس میں کاسٹ میں یہاں پہ صابرہ سلطانہ نہیں لکھی ہوئی کیونکہ 3 نے اس میں کام کیا تھا. غالباً یہ آسیہ کی شروع کی فلموں میں سے ہے. روزینہ تھی. اور یہ فلم بھی مجھے کافی حوالے سے یاد ہے. میں نے راولپنڈی کے تاج محل سنیما پہ ایک اکلوتی فلم دیکھی تھی. تاج محل سنیما جو تھا پہلے مین تھیٹر تھا، بعد میں جب شبستان، گلستان، موتی محل وغیرہ بنے تو پھر وہ سیکنڈ میں چلا گیا تھا. پنجابی فلمیں لے کے آتا تھا، زیادہ اسی دور کی فلمیں لاتا تھا. غرناطہ فلم جو تھی بہت بعد میں ہم نے دیکھی. اس کا ایک گانا مجھے بڑا پسند ہے، کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا، یوں کیوں تم کو دیکھ کے دل کھو گیا ہمارا. میرے ساتھ ایک دوست تھے، آج کل باہر ہوتے ہیں، وہ مجاہد صاحب، وہ میرے ساتھ تھے. ہم اپنے نانی اماں کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے تو نانی اماں نے جو ہمیں ظاہر جو بزرگ دیتے ہوتے ہیں چنے ونے، کچے چنے اور پتہ نہیں کیا کیا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نانی اماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں دیا تو ہم جب یہ سنیما پہ فلم دیکھنے آ گئے، اور وہ کچے چنے کیونکہ اوپر سے نوٹ نہیں لگی ہوئی تھی تو وہ آدھے جو تھے وہ سنیما کے اندر ہی گر گئے تھے. فردوس، یہ تاج محل سنیما اس حوالے سے یاد ہے. اب وہاں پہ یہ جو کباڑیوں کی دکان ہوتی ہے کیا، وہ بڑا سا اوپر چھت لگی ہوتی ہے لوہے کی، وہ بنی ہوئی ہے سٹی صدر روڈ پہ سنیما ہے. جو راولپنڈی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو آگے والی فلم پہ آ جاتے ہیں جناب. 33 نمبر فلم ہے، یہ بھی اسی اخبار میں ہے، دیس میرا جیداراں دا. واہ جی واہ. نشاط سنیما ہے اور الطاف حسین صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا. رانی، عالیہ، یوسف خان، اقبال حسن، نگو، الیاس کشمیری اس میں شامل ہے. اور یہ وہ دور ہے جب تک سلطان علی صاحب ہٹ نہیں ہوئے تھے. ان کی بشیرہ اور بابل وغیرہ، بابل آئی تھی اسی سال، بشیرہ بعد میں آئے تھے. سلطان علی کا نام جس طرح رنگیلا کا، ننا کا چھوٹا سا نام لکھا ہوتا تھا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیس میرے جیداراں دا یوسف خان کا بڑا نام ہے، رانی عالیہ اس میں اقبال حسن کا بڑا نام ہے، جبکہ سلطان علی کا چھوٹا سا نام نظر آ رہا ہے. کسی کو کیا پتا تھا کہ بندہ آگے جا کے کتنے ریکارڈ قائم کرے گا. اسی اخبار میں ایک اور فلم ہے، روٹھا نہ کرو، ریالٹو سنیما ہے جناب. 28 مئی کا دن ہے. منور رشید اس کے ڈائریکٹر ہیں. کمال، شبنم، ماپارا، حنیف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور کہانی دکھی پریم نگری میں لکھی ہے. جب ہم نگار پڑھتے تھے تو دکھی پریم نگری وہاں پہ بھی ایک سلسلہ لکھا کرتے تھے. آگے والے اخبار پہ آ جائیں جناب. 35 نمبر فلم ہے، چانن اکھیاں دا. نولٹی سنیما ہے. تالیوں کی گونج میں واہ واہ کا شور، 2 منٹ میں ہاؤس فل. یہ لکھا ہوا جناب اشتہار پہ، آپ کو یاد آ گیا ہوگا. ایم جے رانا اس کے ڈائریکٹر ہیں اور میدان مار لیا ایم جے رانا نے، پتہ نہیں کیا. فردوس، اعجاز، یوسف خان، زمرد، رنگیلا، علی اعجاز. یہ کاسٹ جو تھی بڑی پیٹ قسم کی کاسٹ ہوتی تھی. حبیب، نغمہ، فردوس، اعجاز، ساتھ میں یوسف خان اور زمرد. یہ اس زمانے میں مسلسل آپ کو یہ نام نظر آئیں گے. ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، آگے بھی آپ دیکھیں گے. 36 نمبر فلم ہے جناب، خاموش نگاہیں. روزینہ کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا اداکارہ روزینہ کا، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا. جاپان میں یہ بنی تھی فلم. وحید مراد، حسنہ، منور ظریف اس کے کاسٹ میں شامل تھے. سنگیت سنیما تھا. جمیل اختر اس کے ڈائریکٹر تھے. اور ساتھ میں جس طرح میں نے بتایا جاپان کا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے جاپان نہیں جا سکتے تو ہماری خدمت حاضر ہے. خاموش نگاہیں کی سب سے بڑی نمائش جو جاپان میں منعقد ہوتی ہے. اور اس میں گانا بھی تھا، الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی، لوٹ لیا تو نے ایک مسافر پاکستانی. منور ظریف کے پر یہ گانا پکچرائز ہوا تھا. آگے والی فلم پہ آ جاتے ہیں. ایک ہی اخبار پہ 2 اشتہار ہیں. اچا نام پیار دا. میلوڈی سنیما ہے جناب. رانی، اعجاز، اقبال حسن، زمرد، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل ہے. ایم اکرم صاحب نے اور بھی بڑی فلمیں بنائی ہیں، بڑے حوالوں سے جانے جاتے ہیں بھی.
لوگ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تھا جناب میلوڈی سنما اور یہ تھا اچھا نا پیار دا. آگے اسی اخبار میں ایک فلم ہے بابل. بابل میں سلطان علی صاحب نے اچھا کردار ادا کیا تھا لیکن یہاں پہ بھی ان کا نام چھوٹا ہے. بابل شبستان سن میں پہ آئی تھی. رانی یوسف خان، سلطان راہی، عالیہ نبیلہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور اقبال کشمیری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے آ جائیں جناب. جس طرح اصغر ہم نے آپ کو دکھایا تھا 39 نمبر فلم ہے خزانچی. ساون جو تھے بطور خزانچی کا ٹائٹل رول ادا کیا. سنگیت سنما تھا نغمہ، حبیب، غزالہ، اقبال حسن، شیریں باقی کاسٹ میں شامل تھے اور اے کے چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. ایک اور فلم ہے جناب، خوش قسمتی سے ہمیں لاہور کا اخبار بھی مل گیا. لاہور کے ساتھی اکثر ناراض ہوتے ہیں کہ پنجاب سب سے بڑا سرگڑھ تھا، اس کا اب تذکرہ نہیں کرتے لاہور کا، یا تو ہمیں اس کا ریکارڈ جناب ملے گا تو ہمیں خود اچھا لگے گا تذکرہ کرنے. اور آسو بلا فلم کا نام ہے. یہ جناب 14واں کلندری ہفتہ جا رہا ہے جناب. ریجنٹ سنما ہے، شمع سنما ہے، سحر گرین، نولٹی پنڈی میں پنجاب کے باقی جو سرکٹ کے سنمے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اسد بخاری صاحب نے یہ فلم بنائی تھی اور اسد بخاری صاحب کا لکھا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ اس کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے. باقی نغمہ، اعجاز، سیما، الیاس کشمیری و نواز شریف، سلطان علی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. روپ بیروپ ایک چھوٹا سا اشتہار ہے جناب، آپ کو نظر آ رہا ہے. 41 نمبر فلم ہے. لالا رخ پہ آئی. مین تھیٹر اس کا کون سا تھا، اس کا ریکارڈ اگر مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. یہ تو فلم تھوڑے پہلے آئی تھی، 1971 میں تھی. مہینہ اس کا تھوڑا پہلے تھا، ہمیں لیٹ کا اشتہار ملا ہے اس کا. کمال، نشو، زمرد، لہری، حنیف اس کی کاسٹ میں شامل تھے. حبیب الرحمان اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے آ جائیں جناب. ایک ہی اخبار کے اندر ڈھیر ساری فلمیں ہیں. بازیگر آ جائیں. بازیگر رو سنما ہے. نشو، اعجاز، اقبال حسن، نگو، علاؤدین. یہ 1970 کے بعد بازی کے بعد آپ کو نشو کی اور فلمیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو پیچھے بھی ہم نے آپ کو دکھائی، آگے بھی دکھائیں گے. رو سنما، بازیگر. ویشی فلم، یہ فلم غالباً مجھے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ویشی کہیں رضیہ بٹ کا جو ناول تھا اس پہ تو نہیں بنی ہوئی، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ویشی فلم ہے. حسن طارق بڑے ماننے ہوئے ڈائریکٹر. شمیم آرا، محمد علی، عالیہ کیفی، علاؤدین، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یار بادشاہ جو ہے فلم ہے. نشاط سنما ہے جناب. فردوس، سدھیر، ماپارا، رنگیلا. آگے فردوس اور ماپارا کے البیل رقص لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ایم اسلم اس کے ڈائریکٹر تھے. اسی اخبار میں اور فلم ہے. مالی فلم ہے جناب. امپیریل سنما ہے پنڈی کا. نغمہ، حبیب، خلیفہ نذیر، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. فلم کے ڈائریکٹر ہیں وحید ڈار صاحب، انہوں نے کافی فلمیں بنائی. آگے آ جائیں جناب. بڑی ایک ایسی فلم جس کا ایک نام ہے کافی حوالوں سے. بڑے ہی مایہ ناز ہمارے جو اداکار ہیں شاہد صاحب، انہوں نے اس فلم سے اپنے آپ کو متعارف کروایا اور کسی کو کیا پتا تھا وہ آگے کتنا بڑا نام پیدا کریں گے. انہوں نے بڑی اچھی فلمیں دی، بڑی کامیاب فلمیں دی. اور خوبرو ہیرو جسے کہتے ہیں، خوبصورت ہیرو کہتے ہیں، وہ تھے آنسو میں. اس کا ہم اکثر تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں. سنگیت سنما تھا. ندیم، دیبا، علاؤدین، شاہد، حمید، فردوس اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور اس میں سنمے میں ایک اور گمک کی ہوئی ہے. اس فلم کی پہلی ریل دیکھنا نہ بھولیں. تو یہ بھی فلم بینوں کو پہلے سے بلانا ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھ لیں. وہ ٹرین والا سین ہے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ خود دیکھ کے بتا دیجیے گا. سنمے والے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں ویسے تو، حالانکہ وہ کچھ اچھا سین نہیں تھا پہلا. اچھا سین ان دا سینس کہ فلمایا تو بہت اچھا ہے، طوفان اور ٹرین چل رہی ہے، لیکن جس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں تو ایسے بخاری صاحب شاہد صاحب ان کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں. سنا ہے کہ ایک رات فلم بھی پہلے کاسٹ ہو چکے تھے، لیکن آنسو فلم میں پہلے آئی تھی یا ایک رات پہلے آئی تھی. آنسو میں پہلی دفعہ کاسٹ ہوئے تھے، اس طرح کا کوئی چکر ہے. ندیم اور شاہد ہیں. ندیم کو پہلے انہوں نے بڑے بھائی کا کردار دیا تھا، لیکن شاہد کی صحت کی وجہ سے، ندیم صاحب حالانکہ سینئر تھے تو انہوں نے چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا تھا بعد میں ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے. پھر یہ ایک اور حوالے سے بھی جانے جاتی ہے. اس کے گانے مجھے بڑے پسند ہیں. ایک تو وہ لوٹ لیا حالات نے ہم کو، تیرا جہاں آباد رہے، کیا تھا وہ، پتجھڑ ہی انجام تھا جن کا. 2 دفعہ گانا آتا ہے یہ. دیبا ایک دفعہ گاتی ہیں، ایک دفعہ ندیم صاحب گاتے ہیں. ندیم صاحب نے بڑا زبردست وہ کوٹ شوٹ اٹھایا ہوا ہے اور ان کے بڑے ایکسپریشن ہیں. ایک اور گانا بھی ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے اس میں. وہ غالباً زاہد خان جو ندیم ان کے والد ہوتے ہیں جن کا شروع میں انتقال ہو جاتا ہے، یا جو بھی انتقال نہیں ہوتا غالباً مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو شروع میں گانا تھا وہ ہے اس میں. پتجھڑ یہ تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی. یہ تو یہ والا ہے.
اور ایک اور گانا بھی تھا جو مجھے شاید ابھی یاد آ جائے گا. اچھا آگے آ جائیں. 47 نمبر فلم ہے جناب سلام محبت. شبستان سنما ہے. زیبا محمد علی سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل، کبھی اس کی کاسٹ میں شامل ہے. یہ ایورنیو کے جو مالک تھے آغا جی گل، انہوں نے بنائی تھی. ایس ٹی زیدی اس کے ڈائریکٹر تھے. فلمی دنیا کا عظیم ترین رومانی جوڑا اپنے فن کے عروج پہ رہے، زیبا اور محمد علی صاحب. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، احمد رشدی کا گانا ہے یوں ہی تو میری جان کہہ رہا ہے سلام سلام محبت. یہ جو احمد رشدی کا گانا ہے بڑا اچھا گانا ہے، انہوں نے گایا ہوا ہے. غالباً وہ اسی فلم کا گانا ہے، کیونکہ میں سلام محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، وثوق سے نہیں کہہ سکتا، دوست میرے ٹھیک کر دیں گے. جناب یہ 1971 کی فلمیں ہیں. اب بھی واپس آ جائیں 2022 میں. ماضی میں جھانکنا ایک حد تک ہی اچھا ہوتا ہے، زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے بیچ میں. تو جناب آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.